پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب قرآن پاک میں ہے کہ فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، مگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر عورتیں گھریلو لیول پر فسادی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لفظ فسادی استعمال کرنا تو تھوڑا سا غلط ہے. ساری عورتیں تو نہیں ہوتی، وہ گاہے گاہے تو، مگر اس کے پیچھے پس منظر تھوڑا سا ڈبل ہے. بعض اوقات فیملی وائز اور بعض اوقات جینیٹک ڈسٹربنسز کاز کرتی ہیں انسان کی طبیعت کو. نارملی وہ ایک لیسر پیشنس کی وجہ سے ہیوی ایجیٹیشن کا شکار ہو جاتی ہیں. ایک تو ان کو آپ نے جو زمین دی ہوئی ہے بڑی مختصر ہے، جو ان کو موومنٹ کے مقام دیتے ہیں بڑے مختصر ہیں. فار ایگزامپل اے وومن از سپوز ٹو اسٹے ان سائڈ دی ہاؤسز ود اسمال لوکیل ہے. اب اس لوکیل میں ان کی پیشنس بھی محدود ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کی ایریٹیشنز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. آپ ان سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ مطلب باہر کے لوگوں کی طرح یا مردوں کی طرح بیہیو کریں. ان پہ خوف، ان پہ شک، وسوسہ، ان کی محدود لوکیل کی وجہ سے بعض عورتوں کے ٹیمپر جو ہیں بڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اعضاء کی پہچان سے مرد اور عورت بنے، بلکہ بعض اوقات بعض عورتیں بڑی اگریسو ہیں، مردوں سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہیں. جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر کا بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر مسلسل 3 دن پھانسی پہ لٹکے رہے. لوگ روتے رہے، مگر جب ماں وہاں سے گزری تو اس نے جب اپنے بیٹے کی ناش دیکھی تو کہا کیا اس شاہ سوار کے ابھی گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ اتنی دلیر خاتون تھی وہ، اتنی ہمت والی تھیں کہ آدمی کو خیال آتا ہے کہ وہ 1000 مردوں سے زیادہ مضبوط اعصاب والی تھی. اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی. اسی طرح اگر آپ دیکھو تو جب جنگ اجنادین ہو رہی تھی اور مسلمان تھوڑی سی مزاحمت دیکھ رہے تھے تو ایک برق رفتار گھوڑا نکلا اور کچھ قیدی ہو گئے تھے مسلمان، ان میں حضرت زرار بن ازور بھی تھے. اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں میں ٹوٹ پڑا، اور پھر خالد بن ولید دیکھتے ہی رہ گئے کہ اس شاہ سوار کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ عرب تو ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں. تو جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں بتا سکتی، اشارے سے کہا میں صرف چھپ کے بتا سکتی ہوں. تو وہ حضرت زرار کی بہن خولہ بنت ازور تھی، اور خولہ بنت ازور اس قافلے میں تھی جنہوں نے پرسو کر کے سینکڑوں یعنی ان کو مار کے قتل کر کے حضرت زرار کو چھڑا لیا تھا. اسی طرح جب دیکھیں جنگ یرموک کے 9ویں دن جب مسلسل مسلمان شکست کھا رہے تھے اور پیچھے دبتے ہوئے آ رہے تھے اور خیموں کے پاس پہنچ گئے تو ہندہ بنت ابی سفیان، جس کا ابھی تک بڑا واقعہ مشہور تھا، اس نے خیمے کی چوب اکھاڑ لی اور باقی عورتوں نے بھی. اور انہوں نے اپنے مردوں کو کہا کہ اگر تم پیچھے آئے تو ہم خیمے کی چوبوں سے تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں بزدل نہیں دیکھ سکتے، مر جاؤ شہید ہو جاؤ مگر پیچھے نہیں پلٹنا. اور پھر خالد بن ولید جب لڑتے ہوئے پیچھے آئے تو ان کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹ چکی تھی اس وقت. تو ہندا نے انہیں دیکھا کہ کیسا سپہ سالار کس دلیری سے لڑ رہا ہے، کیا اس کو شرم نہیں آتی کہ اس کی فوج بھاگ رہی ہے؟ تو خالد تو بہت غصے میں تھے، تو انہوں نے اس وقت تلوار ہاتھ میں کہتی خاموش رہتی ہے کہ سر تیرا اڑا دوں. تو ہندا بھاگ گئی پھر وہاں سے. تو جب وہ اس مقابلے میں آتے تھے، جب ان کو پتہ تھا کہ دس میل از اے مور پاورفل میل، مگر جن کو وہ دیکھتی تھی کہ دیز میلز آر ناٹ پاورفل میلز، تو یہ فیمیل اور میل کا جو لفظ ہے ہم ان کو اعضاء پہ استعمال کرتے ہیں، مگر اگر آپ مزاجوں پہ چلے جاؤ تو ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جو مچ بیٹر ایڈمنسٹریٹر دین میلز. اور بہت سے مرد ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں تم چولہا سلگانے پہ رکھ دو، کام شام آپ ہی کرو. پھر اس میں پھر ایسی عورتوں کو غصے والا ہونا ہوتا ہے. بہرحال احتیاطاً میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی چیز دنیا کی عادت نہیں بدل سکتی. اور اسی طرح خواتین کو اللہ کے رسول نے گزرتے ہوئے بتایا تھا
کہ تم میں سے میں بہت سوں کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ تو خواتین رونا پیٹنا پڑ گیا، آخر رسول کی بات کون جھٹلا سکتا تھا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم گلے شکوے بہت کرتی ہو، خاص کر خامن کا گلہ بہت کرتی ہو، اور وہ اگر ساری زندگی خوش رکھے تو ایک آن میں اس کی ساری خدمات بلا دیتے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا صدقات دیا کرو، فرمایا صدقات دیا کرو، اپنا بوجھ ہٹائے رکھو، اور دوسری بات فرمائے کہ یہ تسبیح پڑھا کرو، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، کہ جب تمہارے اس قسم کے معاملات ہوں، غصے پہ قابو نہ ہو، ایریٹیشنز پہ قابو نہ ہو، تو یہ تسبیح پڑھا کرو، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔